بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چٹی ان پڑھ تھی۔ میرا شوہر پڑھا لکھا امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب میرے شوہر اور میری ساس ہمارے گھر رشتے کے لیے آئے تھے تو محلے میں سبھی لوگ حیران رہ گئے کہ اتنے غریب گھرانے میں ایک امیر گھر کا اکلوتا بیٹا رشتہ لے کر کیسے آ گیا۔ حیران تو میں بھی تھی کیونکہ میرا شوہر بہت امیر و کبیر تھا، میری شکل بھی معمولی سی تھی اور نہ ہی وہ مجھے پسند کرتا تھا، یعنی پسندیدگی یا محبت کا بھی کوئی سلسلہ نہیں چلا تھا جو میں کہتی کہ یہ لوگ میرا رشتہ لینے اتنی دور آ گئے ہیں۔ میں نے بھی بڑی حیرت اور خوشی سے ان کا استقبال کیا اور اماں نے بھی۔ اماں اور ابا کہنے لگے ہماری بیٹی کے تو نصیب جاگ گئے ہیں، ایسے شاندار گھرانے سے اس محلے میں کبھی کوئی رشتہ نہیں آیا اور نہ ہی کسی کی بارات اتنے بڑے گھر میں گئی ہوگی۔ ان لوگوں کی گاڑی اتنی بڑی تھی کہ پوری گلی میں جیسے ایک ہنگامہ سمجھ گیا تھا۔ ہمارے گھر کے باہر ان لوگوں کی گاڑی کھڑی تھی جسے سب محلے والے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ گاڑی سے میری ساس اور میرا شوہر نکلے، ہمارے گھر آئے تو سب لوگ ان کو بھی دیکھتے رہ گئے۔ اتنے نفیس اور قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے کہ ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خیر سے میری ساس نے بہت محبت جتائی، کہنے لگیں کہ اپنے بیٹے سے زیادہ میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتی ہوں۔ اماں حیران تھیں کہ ان لوگوں نے مجھے دیکھا کہاں ہے جو ایک دم رشتے کی بات کرنے آ گئے ہیں۔ اماں ابا مجھ پر شک کر رہے تھے کہ شاید لڑکے کے ساتھ میرا محبت کا سلسلہ چل رہا ہے، پر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے صغیر کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، وہ ایک خوبصورت اور خوش شکل انسان تھے۔ میں تو ان سے شکل و صورت میں بھی گئی گزری تھی اور رتبے میں بھی۔ نہ ہی میں پڑھی لکھی تھی، نہ میرا خاندان اعلیٰ نسب کا تھا۔ خیر ان لوگوں نے میرا رشتہ مانگا۔ میری ساس تو میرے صدقے واری کہنے لگیں کہ بس مجھے تم جیسی بہو کی تلاش تھی، میرا بیٹا تو جہاں میں کہوں گی آنکھیں بند کر کے شادی کر لے گا۔ خیر یہ کہ 2-3 دنوں میں ہی ہماری اس خاندان کے ساتھ اچھی خاصی بات چیت بن گئی۔ میری شادی چٹ منگنی بٹ بیاہ والا معاملہ تھا۔ تقریباً 2 مہینے میں رخصت ہو کر صغیر کے گھر آ گئی۔ صغیر بلا شبہ بہت اچھے انسان تھے۔ شادی کی رات میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں بہت گھبراہٹ سی ہو رہی تھی کیونکہ صغیر بہت پڑھے لکھے اور خوبصورت تھے، میں کم شکل تھی۔ ظاہر ہے ان کے سامنے میرا گھبرانا تو بنتا تھا، مگر حیرت تو مجھے تب ہوئی جب صغیر کی جگہ میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے سرخ رنگ کی ایک اور چادر میرے سر پر ڈالی اور گھونگھٹ نکال کر بولیں، بہو اب تم یہ گھونگھٹ اوڑھے رکھنا اور جب تمہارا شوہر آئے تو پہلے اسی گھونگھٹ کو اٹھانا، اس کے بعد اپنا دوپٹہ ہٹانا، اور ہاں اپنے شوہر کو یہ گھونگھٹ چھونے نہیں دینا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوگا تم یہ گھونگھٹ خود ہی اٹھا دینا۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میں مزید سمٹ گئی تھی۔ میں نے تو ابھی تک ان کو صحیح نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ صغیر کمرے میں داخل ہوئے، انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، میری تعریف میں بڑے ہی قصیدے پڑھنے لگے۔ بولے کہ اماں کی پسند بالکل صحیح تھی، جب اماں نے تم کو پسند کیا تھا تب میں تمہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ اماں کو یہ رشتہ کسی اور عورت نے بتایا ہے، مگر یہ ایک راز ہے جسے اماں نے مجھے بتانے سے منع کیا ہے، لیکن میں اماں کے انتخاب کو داد دیتا ہوں۔ تمہارا رنگ سانولا ہے پر تمہارے نقوش فلاح۔ وہ بڑے ہی شرارتی لہجے میں مجھ سے باتیں کیے جا رہے تھے اور میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس گھر میں بیاہ کر آئی ہوں۔ میرے سسرال والے بہت امیر تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر مجھ جیسی غریب لڑکی سے ناطہ جوڑنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ان لوگوں کو خاندان میں اپنی کوئی ہم پلہ لڑکی نہیں ملی، یا پھر ان کے گھر میں کوئی رشتہ نہیں دینا چاہتا تھا؟ آخر کیا بات تھی کہ ایک انجانے گھر میں انہوں نے راتوں رات رشتہ کر دیا، میرے بارے میں کچھ پوچھا بھی نہیں، مجھ سے کسی قسم کے جہیز کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ میں نے دیکھا میرا شوہر بہت خوش لگ رہا تھا۔ خیر وہ دن خوابوں بھرا تھا۔ اس دن کے بعد سے میری ساس کے ساتھ میرا زیادہ وقت گزرنے لگا۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر گھر سے نکل گئے تھے، شاید کہ وہ کام کرنے گئے تھے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ شادی والے دن ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ کاروبار کو وقت اور کوشش چاہیے ہوتی ہے، سو وہ تھوڑا تھوڑا وقت اپنے کاروبار کو بھی دیں گے۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی اپنی چھٹیاں ختم کریں گے۔
شوہر کے گھر سے جانے کے بعد ہی میری ساس میرے پاس آ کر بولیں، بیٹا بیٹا کیا تم کو نیند اچھی آ گئی تھی؟ جی ماں جی، بہت اچھی نیند آئی تھی، میں نے سرسری سا جواب دیا۔ اچھا بیٹا، شام کو تم میرے کمرے میں آ جانا، میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے، ساس نے مشکوک سے لہجے میں کہا تھا۔ جی ماں جی، میں آ جاؤں گی، ویسے میں نے آپ کا کمرہ نہیں دیکھا، اس گھر میں میرا پہلا دن تھا، سو مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ میری ساس کا کمرہ کس طرف ہے۔ انہوں نے مجھے کمرہ دکھایا اور بولیں، اپنے شوہر کو نہ بتانا، اس طرح سے لگے گا کہ میں تم دونوں کے درمیان مداخلت کر رہی ہوں۔ ساس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، نہیں ماں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ میری ماں کی طرح ہیں، آپ مجھے کبھی بھی بلا سکتی ہیں۔ میں نے خوش دلی سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ابھی تم جاؤ، مجھے کوئی کام کرنا ہے۔ میری ساس فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئیں اور دروازے کو بند کر دیا۔ میں حیران پریشان وہیں کھڑی رہ گئی کہ ایسا بھی کون سا کام جس کے لیے ان کو میرے منہ پر ہی دروازہ بند کرنا پڑا۔ کی ہلکی آوازیں آنے لگیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کچھ پیس رہا ہو۔ یہ آواز بڑی عجیب سی تھی، بھلا میری ساس کو کمرے میں جا کر مسالے پیسنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہی سوچتی میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس گھر میں صرف میری ساس اور میرا شوہر تھے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ساس کہتی تھیں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی جلد ہی کر دی تھی، میرا بیٹا اکلوتا ہے، سو اس گھر میں ہم ہی ہوتے ہیں۔ میری نندیں بھی شادی کی رات آئیں تو فوراً ہی واپس چلی گئی تھیں، جبکہ ایسا روکھا پھیکا گھرانہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ خیر سے مجھے اس گھر میں تو آرام ہی تھا۔ اچھا ہے کہ اس گھر میں ساس اور نندوں کا جھرمٹ نہیں ہے، ایک ساس ہیں اور وہ بھی اچھے دل کی مالک ہیں، میں یہ سوچ کر مطمئن تھی۔ خیر سے شام کب ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صغیر بھی گھر آ گئے، گھر آتے ہی انہوں نے مجھے پکارا تو میں دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ ان کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں تھیں، میرے لیے کچھ تحفے تھے۔ میں وہ شاپر لے کر اندر آئی، دیکھا تو اس میں ڈھیروں کپڑے تھے۔ میں اور میرا شوہر کپڑے دیکھ ہی رہے تھے کہ میری ساس دروازے سے اندر داخل ہوئیں، وہ بھی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ میں نے ان کو سلام کیا، بولیں کہ بیٹھو، مل کر کپڑے دیکھتے ہیں۔ میری ساس سب کپڑوں کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہی تھیں۔ بیٹا، اس میں کوئی سرخ رنگ تو نہیں ہے نا؟ نہیں ماں جی، سرخ رنگ کا تو میرا شادی کا جوڑا ہے، یہ سب ہلکے گلابی ہی ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، پر تم ابھی سرخ رنگ مت پہننا۔ اچھا، وہ کیوں؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ بس بیٹا، جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے ماں جی، جیسا آپ کا حکم، میں نے کہا اور کپڑے الماری میں ٹانگ دیے۔ میری ساس کمرے سے نکل گئیں، جبکہ میرے شوہر نے بڑے ہی پریشان کن انداز میں ان کو دیکھا تھا، جیسے ساس سے کچھ کہنا چاہ رہے ہوں پر کہہ نہیں پائے۔ پھر ہم اپنی باتوں میں گم ہو گئے۔ شام کو میں سو کر اٹھی تو رات 8 بجے کا وقت تھا۔ میری ساس نے مجھے آواز دی، بولیں کہ رات کا کھانا پک گیا ہے، تم دونوں آ کر کھانا کھا لو۔ میں خوش ہو گئی کہ میری ساس کتنی اچھی ہیں جو مجھے کھانا بنا کر ٹیبل پر بلاتی ہیں، ایسا تو میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اگرچہ یہ چند دنوں کی مہمان نوازی تھی، پر پھر بھی مجھے اپنی ساس کا رکھ رکھاؤ بہت پسند آیا تھا۔ میں اور صغیر باہر میز پر بیٹھے اور کھانا کھانے لگے۔ ہمیں کھانا کھاتے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ میری ساس نے کہا، بیٹا، آج گرمی بہت ہے، ہم لوگ تھوڑی دیر کیوں نہ چھت پر چلیں، وہاں ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ جی ماں جی، کیوں نہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بیٹا، تم یہیں رکنا، میری ساس نے میرے شوہر سے کہا اور کھانے کے بعد مجھے لے کر سیدھا چھت پر چلی گئیں۔ چھت پر کالا اندھیرا تھا اور ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی۔ میں وہاں بیٹھ کے اچانک ہی کہیں گم ہو گئیں۔ یہ محسوس ہوتے ہی مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے اپنی ساس کو آواز دی پر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئیں۔ میں اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ میری ساس اندر آ گئیں۔ سیڑھیوں سے اوپر آتے ہوئے انہوں نے مجھے دیکھا۔ بیٹا، یہیں بیٹھو، میں نیچے کچھ لینے گئی تھی۔ میری ساس فوراً سے آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئیں اور میرے کندھے دبانے لگیں۔ مجھے بڑی عجیب سی حرکت لگی تھی، آج تک کسی نے میرے کندھے نہیں دبائے تھے، نہ ہی مجھے اس کی ضرورت پیش آئی تھی۔ خیر میں وہیں بیٹھ گئی، مختلف باتیں چلتی رہیں۔ کافی دیر ہم یوں ہی باتیں کرتے رہے، پھر ہم نیچے آ گئے۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگی، دیکھا تو صغیر وہاں نہیں تھے، شاید وہ جا چکے تھے۔ میری ساس نے مجھے اکیلا دیکھا تو بولیں، بیٹی، میں نے تم کو کہا تھا تھوڑی دیر میرے کمرے میں آنا، تمہارا شوہر تو ویسے بھی چلا گیا، اس کو نیند سے جگانے پر
اسے بڑا غصہ آتا ہے، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ میری ساس کے کہنے پر میں ان کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے بستر پر بٹھایا اور بولیں، دیکھو بیٹی، تم ہر بات نہیں سمجھتی۔ آج میں جو عمل کرنے جا رہی ہوں اس سے تم کو بہت سکون ملے گا، تمہاری ذہنی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ میں ساس کو حیرت سے دیکھنے لگی کیونکہ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو، پر تم ان باتوں کو ابھی نہیں سمجھتی، تم بہت چھوٹی ہو۔ میری بھی جب شادی ہوئی تھی تو میری ساس نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ میں اس وقت سمجھی نہیں تھی، پر اس سب چیزوں کے فائدے مجھے 2 سال بعد ملنا شروع ہوئے تو میں حیران ہی رہ گئی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میں ویسا ہی فیض تم کو بھی دوں، تم بھی اپنی زندگی آسان کرو اور تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے۔ جی ماں جی، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے، آپ جیسی ساس تو قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ ساس نہیں بیٹا، اب میں تمہاری ماں ہوں، انہوں نے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، پھر اچانک ہی میرے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا۔ یہ کپڑا نہیں بلکہ تھی جس میں سے روشنی اندر آنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ کالی سی چادر تھی جس سے اندھیرا ہی پھیل گیا تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے پورے کمرے سے روشنی چلی گئی ہو۔ تبھی میری ساس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، بیٹا اب تم خاموشی سے بیٹھی رہو، ہلنا مت، جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی ماں جی، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ یہ کہہ کر میں بہت ڈر بھی رہی تھی، پر جیسا جیسا انہوں نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ میری کمر کے پیچھے ایک تکیہ رکھا، کہا کہ اس پر ٹیک لگا لو اور اپنے ہاتھ پھیلا دو۔ میں نے وہی کیا، پھر میری ساس میرے ہاتھ دبانے لگی۔ اس کے بعد میری ٹانگیں، میرے پاؤں، ہر چیز پر دباؤ سا ڈالتی اور کبھی کوئی کپڑا جو کہ گرم تھا وہ لگاتی۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیوں کر رہی ہیں جبکہ مجھے کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ گھونگھٹ ہٹانے لگی۔ ماں جی نے مجھے چونکنے والے انداز میں منع کر دیا، ارے بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ ان کی بات پر میں چونک اٹھی۔ ماں جی، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، گھٹن ہو رہی ہے، میں یہ گھونگھٹ ہٹانا چاہتی ہوں۔ نانا بیٹا، یہ گھونگھٹ نہیں ہٹانا، اس سے تمہارا شوہر تم کو طلاق دے دے گا، تم بے قدری ہو کر رہ جاؤ گی، تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی۔ طلاق یافتہ عورت کو تو معاشرے میں کوئی نہیں پوچھتا۔ ساس کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی کھنچ گئی۔ کیا مطلب؟ میرا شوہر یہ گھونگھٹ ہٹانے پر مجھے طلاق دے دے گا؟ ماں جی، مجھے آپ کی بات کی بالکل سمجھ نہیں آئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، بیٹا جو کہا ہے تم اتنا ہی کرو، میں تمہارے پاؤں دباتی ہوں، تھوڑی دیر میں تمہیں سکون آ جائے گا، پریشان مت ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے پاؤں پھر سے دبانا شروع کر دیے، پر نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میری ساس کے نہیں بلکہ کسی اور کے ہاتھ تھے۔ ہاتھوں کی جلد کھردری سی تھی اور عجیب کمزور سے ہاتھ تھے جیسے کسی بوڑھی عورت کے ہوں۔ میں چاہ کر بھی گھونگھٹ نہیں ہٹا سکتی تھی کیونکہ ساس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے تھوڑی دیر بعد اس گھونگھٹ کی قید سے آزاد کیا اور بولیں، اب جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ، اور ہاں، اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں یہ بات سن کر بہت ڈر گئی تھی، پر ساس کی باقی باتیں اچھی تھیں، سو میں نے زیادہ تر ان سے بات نہیں کی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، ایسا لگتا جیسے میں نے کچھ غلط کر دیا ہو۔ خیر، میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایسا آج ہی ہوا ہے، پر یہ روز کا معمول بن گیا۔ میرا اگلا دن بڑا ہی بے چین گزرا۔ رات ہوئی تو ساس مجھے پھر سے کمرے میں بلانے لگی، جبکہ میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پر پھر ان کے اصرار کرنے پر میں ان کے کمرے میں گئی۔ اب کی بار ساس نے عجیب ہی حرکت کی، ہاتھوں پر جرابیں پہنا دیں تاکہ میں اپنے ہاتھ ہلا نہ سکوں۔ یہ 2-3 موٹی موٹی جرابیں تھیں جنہیں پہن کر مجھے لگتا جیسے میں مر جاؤں گی۔ گرمی بھی اتنی زیادہ تھی کہ میں گھٹن محسوس کرنے لگی، پر میں خاموشی سے جرابیں ہاتھ پر لگائے بیٹھی تھی کہ انہوں نے وہی کالا گھونگھٹ میرے سر پر ڈال دیا اور بولیں، اب تم ہلنا نہیں، ورنہ جو محنت میں نے کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ اس سے تمہیں جلدی بچہ ہوگا، تم ساری زندگی صحت مند رہو گی، اور اگر میری بات مانو گی پھر تو نقصان کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ میری ساس نے یہ کہہ کر مجھے جہاں حیران کر دیا وہیں میں پریشان بھی ہو رہی تھی، مجھے تجسس بھی ہو رہا تھا، لیکن میری کوئی بات نہیں سنی گئی۔ میری ساس نے مجھے اسی طرح بیڈ پر لٹا دیا، کہنے لگی،
اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں پر مالش کروں گی، تم نے ہلنا نہیں ہے۔ اور پھر وہی سلسلہ چلتا رہا۔ میری ساس نے تقریباً 5-10 منٹ میرے ہاتھ پاؤں میں ایک عجیب سی بدبو پھیل گئی، جس کی وجہ سے میرا سانس لینا ناگوار ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا اس گھونگھٹ کو اتار کر پھینکوں، پر مجبوری تھی، ساس نے منع کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد معلوم نہیں کہ میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ لگے ہوئے شاید کہ 2-3 گھنٹے گزر گئے تھے کہ فجر کی اذان ہونے لگی۔ میں ابھی نیم غنودگی میں تھی کہ میری ساس نے مجھے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ اٹھو لڑکی، جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ میری ساس نے یہ بات کہی تو مجھے ہوش آیا کہ میں تو اصل میں اپنی ساس کے کمرے میں تھی۔ میں فوراً ہڑبڑا کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جانے لگی کہ وہ دوپٹہ جو انہوں نے میرے سر پر رکھا تھا وہ بھی میرے ساتھ آ گیا۔ میری ساس نے کھنچ کر وہ دوپٹہ میرے سر سے اتارا اور بولی، یہ صرف میرے سامنے اوڑھنا ہے، اسے کبھی اٹھانا نہیں، ورنہ تیرا شوہر تجھے طلاق دے دے گا۔ مجھے نیند میں ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں گئی اور بقیہ نیند کمرے میں ہی پوری کی، مگر جب صبح ہوئی تو تقریباً 8-10 بجے تھے جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا میں بہت تھکی سی تھی، ابھی بھی میری تھکاوٹ دور نہیں ہوئی تھی، حالانکہ نیند پوری کرنے کے بعد انسان اچھا محسوس کرتا ہے، پر مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ خیر میں نے سوچا کہ نہا دھو کر یہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ میں غسل خانے میں گئی، نہانے کے لیے جیسے ہی بالٹی میں پانی رکھا تو میری نظر پانی پر پڑی جس میں سیاہی کا رنگ گھلا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ پانی میں سیاہی کہاں سے آ گئی، پھر نظر اپنے ٹانگوں اور پاؤں پر پڑی تو حیران رہ گئی، میرے پاؤں اور ٹانگیں سیاہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آ گئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں فوراً اپنی ساس کے پاس گئی اور کہا، ماں جی میرے پاؤں سے سیاہی اتر رہی ہے۔ ساس مجھ سے نظریں چرانے لگیں اور بولیں، ارے بیٹا یہ تو بس تمہارے کپڑوں کا رنگ اتر کر تمہارے پاؤں اور ٹانگوں پر لگ گیا ہوگا، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ان کی تسلی دینے پر میں چپ تو ہو گئی تھی، پر یہ ایک بہت ہی عجیب بات تھی جسے میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ اس گھر میں آ کر میرا دماغ گھوم رہا تھا، مجھے اپنی ساس اور شوہر کے رویے کی سمجھ نہ آتی۔ تبھی میں نے سوچ لیا کہ اب میں کسی عجیب چیز کا شکار نہیں بنوں گی۔ جو رویہ میرے ساتھ رکھا جائے گا میں اس پر سوال ضرور اٹھاؤں گی۔ اگلی شام جب میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے کر گئیں، میں نے گھونگھٹ اوڑھنے سے انکار کر دیا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے گھونگھٹ اوڑھایا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں نیند کا شکار ہوتی، میں نے ایک زوردار چھینک ماری اور وہ دوپٹے کا پلو اپنے چہرے سے اتار کر دور پھینکا۔ میں آگے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہاں صرف میری ساس ہی نہیں، ایک اور بوڑھی عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی جس کا رنگ کالا تھا اور دانتوں پر عجیب سیاہی سی لگی تھی، لگتا تھا جیسے ابھی ابھی پان کھا کر آئی ہو۔ بوڑھی عجیب سی تھی، دانت پیلے اور ہونٹ لال۔ میں اس کو دیکھ کر ہی گھبرا گئی تھی۔ میری ساس مجھ سے یہ بات چھپانے لگی، ارے بیٹا یہ میری بہن ہے، یہ بس آج ہی آئی تھی، تم سے ملنے آئی تھی، پر میں تمہارا مساج کر رہی تھی سو تمہیں دیکھ نہیں پائی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے دیکھا دروازے کو اندر سے کنڈی لگی تھی۔ میں نے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں بہت جذباتی ہو گئی تھی، میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے؟ دروازہ پیٹنے کے شور سن کر میرا شوہر بھی کمرے کے باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر میری ساس کے چہرے سے ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ مجھے کوسنے لگی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ شوہر مسلسل دروازہ بجائے جانے چھپنے کی کوشش کی سو وہ پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ شوہر نے دروازہ کھولا، میں مارے ڈر کے ان کے ساتھ جا لگی۔ میرا شوہر غصے میں بپھرا ہوا کمرے کے اندر آیا اور ہر جگہ تلاش کرنے لگا، اماں کہاں ہے وہ، مجھے صاف بتا دو۔ میرا شوہر بہت غصے میں لگ رہا تھا، بیٹا مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ میری ساس رونے لگیں، نہیں ماں جی آج میں اس عورت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرا شوہر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا۔ بالآخر اسے وہ بڑھیا مل ہی گئی اور میرے شوہر نے اسے گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکالا۔ بڑھیا بد دعائیں دیتی وہاں سے چلی گئی۔ میری ساس بیٹھ کر رونے لگی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میرا شوہر بھی بہت پریشان تھا۔
میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا، وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ کہنے لگے کہ تم ان باتوں میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے۔ میں نے اپنی اماں کو 10,000 بار ان باتوں سے منع کیا ہے، پر وہ باز نہیں آتیں۔ میں ان کا کیا ہی علاج کروں؟ میرا شوہر بہت غمگین تھا۔ دراصل میری ساس جادو ٹونے کو سیکھنے کے چکر میں ہر وہ عمل کر گزر رہی تھیں جس سے کہ انہیں خود ہی نقصان ہو رہا تھا۔ وہ بوڑھی عورت روز میری ساس کو آ کر بھڑکاتی اور کہتی، اگر تم یہ کالا عمل سیکھ لو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی، بہو تمہارے اختیار میں رہے گی، تم کو کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ میرے شوہر نے ان کو سمجھایا، اگر آپ ایسا کریں گی میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ بیٹے کی یہ دھمکی کام آئی، تب جا کر میری ساس کا عجیب و غریب رویہ سدھرا اور میں بھی سکون کی زندگی گزارنے لگی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔